تو ان کے لیے عرض ہے کہ ساری دنیا ہی اب جنگ میں جانے والی ہے، آپ لوگ ایزی ہو جائیں۔ ایک یہ حملہ کر چکے ہیں، ایک اس کا مطلب ہے ابھی مزید 26 تک کریٹیکل صورتحال رہے گی، مزید مارز میں مارز رہے گا، ان کو ڈیٹیچ کرے گا، قوم کو بکھیرے گا۔ اگلے 18 مہینے انڈیا کے اپنے ٹکڑے ہونے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ جنگ وہ ایسی کرے گا کہ پاکستان پہ بہت بڑا، میں نے جیسے کہا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا حملہ کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہے اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ایک تو تحفے بھی آپ کو دیے جائیں گے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسامہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں، اور آج انڈیا کا پورا ذائچہ ڈسکس کریں گے، پورا کا پورا ذائچہ انڈیا پر بات کریں گے، کیونکہ آج ان کی 15 اگست دو بھی ہے، اور انڈیا کے حوالے سے جو جنگ کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ لیکن انڈیا کا ایسا ذائچہ شاید انڈیا میں بھی کسی نے، ان کے اسٹرالوجرز نے بھی نہیں کھولا ہوگا، آج وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی خبروں پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، کشمیر والی سائٹ پہ کلاؤڈ بلاسٹ کی ہمیں خبریں آ رہی ہیں، کافی آپ لوگوں نے کمنٹس کیے، اور ہمیں اس چیز سے میڈیا پہ بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، جبکہ اسامہ صاحب نے نومبر تک کا بول دیا ہے کہ قدرتی آفات پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ انڈیا میں بھی خبریں ہیں 300 لوگ مسنگ ہو گئے، اس پہ افسوس ہے ہمیں کہ ایسا قدرتی آفات اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن اپ ڈیٹ اسامہ صاحب آپ کو ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلے خبر دیتے ہیں۔ 14 اگست جو کل گزری ہے، اس کو نیو ڈپارٹمنٹ پاکستان نے لانچ کیا ہے، آرمی راکٹ فورس۔ اور اس کے علاوہ کل ترکی اور آذربائیجان کی فورسز جو دستے تھے انہوں نے بھی شرکت کی، پریڈ کی اور میسج دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، فتح فورس میزائل ایک پاکستان نے لانچ کیا، اور ساتھ ہی آرمی راکٹ فورس جو صرف راکٹ برسائے گی، اور یہ وزیر اعظم نے یہ نیو ڈپارٹمنٹ بنا دی ہے۔ ان کا صرف اور صرف یہ کام ہوگا، کہیں سے بھی اگر اٹیک ہوتا ہے جنگ میں تو یہ جو فورس ہوگی یہ صرف اور صرف ہر جگہ سے اینی ٹائم کوئک سروس کرے گی اور یہ راکٹ برسائے گی۔ ان کا یہ کام ہوگا اگر یہ جنگ لگتی ہے تو۔ یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ پاکستان نے 14 اگست 2025 کو لانچ کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ڈونلڈ ٹرمپ اب کشمیر پر بھی بہت جلدی سٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں، یعنی کہ کشمیر کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اب ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ یہ بھی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی آ رہی ہیں۔ اچھا جی، پاکستان اب چین، انڈیا، کوریا، ایران اور رشیا کے بعد سب ورلڈ میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے راکٹ میزائل کی، مطلب کہ اس میں آنے میں ورلڈ میں چھٹے نمبر پہ۔ اچھا جی، رشیا یوکرین پوائنٹ آف ویو پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ رشیا کا آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ اور اس کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پیوٹن کی، اس حوالے سے اس میں کچھ تھوڑا بہت ہی ٹائم رہ گیا ہے، میکسیمم میرے خیال سے کل ہم اس پر بات بھی کر لیں گے، شاید اتنا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے کہ، لیکن اس کے حوالے سے یوکرین فل ڈرا ہوا ہے کہ ٹرمپ کیا فیصلے دیتا ہے، اور لیکن رشیا اٹیک پھر کر رہا ہے یوکرین پہ، ابھی ملنا باقی ہے لیکن اٹیک کر کے قبضہ کری جا رہا ہے پیوٹن جو ہے، لیکن یوکرین بھی باز نہیں آ رہا، یوکرین بھی ان پر برابری کا جو ہے اٹیک کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ پریشر پورا یورپ، پورا پریشر اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ پہ ڈال رہا ہے۔ اور ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کچھ کمنٹس تھے، ایک اچاریہ صاحب ہیں، ان کو آج جواب دیں گے جو نیچے کمنٹ کر رہے تھے، ان کا اسپیشلی میں نے نام نوٹ کیا ہے۔ اور دوسری گمشا مقبول ہے، یہ پوچھ رہی تھی اسامہ صاحب یہ جنگ غزوہ ہند ہوگی، اور لطیف صاحب میاں ولی سٹی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، یہ اس پر بھی ہم اینڈ پہ بات کریں گے، آپ لوگوں کے مزید کمنٹس لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، ساؤتھ افریقہ کا جو آرمی چیف ہے ایران گئے ہیں ملٹری وار کے حوالے سے، یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو آرمی چیف کا ایران میں جانا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن انڈیا کا پراپر ذائچہ برتھ چارٹ اسامہ صاحب نے آج اوپن کی ہے، آج ان کو گفٹ دیں گے 15 اگست 2025 ان کی جو انڈیپینڈنس ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا جو برتھ چارٹ ہے انڈیا کا کیا کہتا ہے۔ آج اس پر ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے اور پھر آپ کو تحفہ بھی دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے وجود، جب وہ وجود وقوع پذیر ہو جائے اس کے بعد جتنی مرضی ڈھیک چالیاں آپ وقت سے کرنے کی کوشش کریں وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز وقوع پذیر ہو گئی، پیدا ہو گئی، ہم کہیں کہ نہیں جی ہم اس کا جنم کا دن کل کا لکھیں گے، اس سے شاید جو ہے نا وہ جو مرکری کی بجائے وینس کا دن بن جائے گا، 15 5 اور 1 6، تو زیادہ لگژری کمفرٹس وہ بنے گی نہیں۔ اور وہ جو ای کا ساؤنڈ ٹارس کا ہی نکلتا ہے انڈیا سے نا، ای کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ٹارس اسینڈنٹ کو ہی بتاتا ہے۔ اور آج خیر کیونکہ یہ ہمارا ہی ڈیوٹی ہے
سب ہمارے جو انڈین فیلوز ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے آج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو ظاہری بات ہے انڈیا میں موجود ایسٹرالوجرز تو اس طرح کی پریڈکشنز بند کمروں میں یا کانوں میں تو کہہ سکتے ہوں گے، کھلے عام نہیں کہہ سکتے، لیکن آج ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کسی سے بھی کان میں جا کے جب پوچھیں گے تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا کہ یہ بات سچ ہے۔ مطلب دیکھیں سچ وہی ہوتا ہے جو ببانگ دہل کہا جائے اور اس کو مشرق سے مغرب کہیں بھی لے جایا جائے، اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اس سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ اچھا جو کان میں پوچھا ہے وہ ادھر آگے کمنٹ کر دے، بس اپنے ویورز اور اپنے فیلو ویورز کے لیے، فار دا سیک آف نالج۔ پیورٹی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فار دا سیک آف نالج، آپ سب کی ہم سب کی ملی کاوش کے تحت ہی یہ پروگرام چلتے ہیں، اور سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اپڈیٹ کریں، باہم تیاری کریں، ایز اے ہیومن ریس آنے والے خطرات سے مل جل کے اویئر ہو کے ایک دوسرے کو اویئر کر کے ہم ایک جیسے کہتے ہیں ایک اچھا انتظام کریں اپنی انسانی حیات کی حفاظت کا۔ اور میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں بالکل کلیئر ہوں، ہندو کی جان بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، مسلم کی جان بھی اتنی امپورٹنٹ ہے، بنی نو کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کی جان امپورٹنٹ ہے، جانور کی بھی۔ آپ بالکل اسلام کوئی ایسا اسلام میں نہیں جانتا کم از کم جو کسی جانور کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت دیتا ہو، بلکہ اہل بیت کے ہاں تو شکار کو ممنوع کیا گیا ہے کہ اس سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ایک کفن کے کام سے، کفن کا جو کام ہوتا ہے اس کو منع کیا گیا کہ اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے، اور کسائی کا کام جو ہے، اور تیسرا یہ شکار کا کام، اس سے بھی آپ نے فرمایا کہ دل سخت ہوتے ہیں، اور دل کی سختی جب آ جائے تو اس میں پھر اللہ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ محبت اور اس کا دین کی محبت اور وہ سب نہیں سما سکتی، اور سخت دل محروم ہو جاتا ہے رحمت خدا سے۔ تو دلوں کی جو نرمی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان جانوروں کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے اس بات پہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جو خبروں سے پہلے میرا خیال ہے اس پہ بات ہو جائے انڈیا کے ذائچے پہ، اور پھر آپ اینڈ پہ کوسچنز لیں۔ باقی خبریں تو وہی ہیں۔ سب سے پہلے بلکہ کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ میں جتنی بھی جانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ ایک اور کمنٹ تھا میں دیکھ رہا تھا، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ٹائم بھی لکھا ہوا تھا کہ ابھی 3:20 میں یہ ہوا، ابھی ٹی وی پہ نہیں چلا تھا، ہمیں خبر ہمارے چینل کی کمنٹس میں پہلے مل رہی تھی۔ ایک تو یہ فائدہ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی کنیکٹ ہونے کا۔ تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کشمیریوں نہیں مرنا ہے اور ہمارا ہی خون سے کھیلا جائے گا، اس طرح کی دل دہلا دینے والی گفتگو کر رہی تھی۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ ساری دنیا ہی اب جنگ میں جانے والی ہے، آپ لوگ ایزی ہو جائیں مطلب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بلکہ اس پہ ایک تھیوری بھی ہے ہیومن سائیکی کی، اس پہ پھر کسی دن ڈیبیٹ کریں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کرونا میں یہ پتہ چلا کہ کئی لوگوں نے جان بوجھ کے اپنوں کو کرونا لگایا۔ خوف تھا کہ میں اس بیماری کا اکیلا شکار ہو کے مر نہ جاؤں، اس میں اکیلا نہ رہ جاؤں، یا یہ مجھے وہ اکیلا نہ بند کر دیں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں، اپنی بیگم، اپنے کلوزسٹ کو خود سے کرونا لگایا جان بوجھ کے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ احتیاطیں نہیں کی اور جو بھی سارے سسٹم۔ اور جب ان کے انٹرویو کنڈکٹ کیے گئے تو انہوں نے کہا ہمیں سے بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے جو کشمیر کے لوگوں کے جو جذبات ہیں یا تاثرات ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہ رہ جائیں۔ تو آپ کے دل کی تسلی کے لیے صرف یہ عرض کر دوں کہ پوری دنیا جنگ میں جانے والی ہے، کیا مشرق اور کیا مغرب، آج یا کل یہ وقت شروع ہو گیا۔ تو اس لیے آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، اس بات کی دل کو تسلی رکھیں مطلب بنا آپ کا کچھ نہیں تو بنے گا کسی اور کا بھی کچھ نہیں۔ اللہ کے زمین پہ اللہ کے نمائندے کی حکومت کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی جو فضل و کرم کی جو جیسے کہتے ہیں انسٹرکشنز ہیں انسانی حیات کی حفاظت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا ہے، اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ دنیا پراسپر ہو جائے کسی طریقے۔ تو اس لیے سب نے اپنی اپنی بربادی کا سامان کر لیا۔ اس کے بعد جی اس پہ عرض کر دوں ایک
صرف مجھے 1 منٹ کا جیسے کہتے ہیں کچھ سیکنڈز کا تحمل کریں. میں ایک رپورٹ آئی تھی اس پہ کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ جو پاکستان اور انڈیا کی تاریخوں کو اعلان کو ڈیفرنٹ کیوں کیا گیا ہے. ایک تو یہ عرض کر دوں کہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہے, آج وہ سن لیں. آزادی کا اعلان 15 اگست کو ہوا, لیکن پاکستان میں یوم آزادی 14 اگست کو منایا گیا. ایک یہ تھیوری ہے کہ جی آزادی کا اعلان 15 اگست کو ہوا, مطلب ایکچولی جو تھا ڈیٹ وہ 15 اگست کی 12 تھی, ہم نے اس کو اناؤنس ایک دن پہلے کیا اور انہوں نے اپنے ٹائم پہ کیا. اب یہ 2 ڈیبیٹس ہیلڈ ہو گئی. یہ صرف اس لیے میں بتانے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں ہم لوگوں میں جو اسٹرالوجرز ہیں ان میں کلیئرٹی آئے کہ یہ ایک کیسے ہیں, مطلب ان کے ذائچے ایک کیسے ہیں یا سملرٹی کیا ہے دونوں ٹورس. اسی طریقے سے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں 15 اگست کو قائم ہوئے. یہ کون بتا رہے ہیں جی؟ یہ پاکستانی صحافی ہیں حامد میر, یہ ان کی رپورٹ ہے اور کافی فیمس اور اتھینٹک جرنلسٹ ہیں پاکستان میں, اب ایوارڈ سے بھی نوازے گئے. وہ تو خیر زرداری صاحب کی دوستی کا جو ہے وہ پھل ہے, لیکن بہرحال ایک اچھی رپورٹنگ اور ایک اچھا جرنلزم کرتے ہیں. ان کے مطابق یہ ساری رپورٹ ہے, اور لیکن یہ رپورٹ اب ہمارے جو میں یہ اس لیے رپورٹ کو انڈورس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہی کاغذ کو درمیان سے کاٹو تو جنم ادھر اور ادھر کا ایک ہی وقت میں نہ ہوا, یا جب ایک ہی آرڈر کے تحت دونوں ملک خلق کیے. گورے نے تو ایک ہی آرڈر پاس کیا نا, اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں جو بھی وہ تھی معاملات اس کو ٹریگر کیا یا ہو گیا. اینی ہاؤ, دونوں 15 اگست کو قائم ہوئے کیونکہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں ممالک ایک ہی دن آزاد ہوں گے, اور پھر 15 اگست کو دونوں ممالک وجود میں آ گئے. پاکستان کا جو پہلا ڈاک ٹکٹ ہے اس پر بھی پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست تحریر ہے, لیکن پھر یہ 15 اگست سے 14 اگست کیسے بنا؟ جون 1948 میں جو پاکستان کی وفاقی کابینہ تھی جس کے سربراہ وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے, سب سے یہ فیصلہ کیا کہ 15 اگست کی بجائے پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو منایا جائے. اس کی کئی وجوہات تھیں, جن میں سے ایک یہ تھی کہ 1947 میں پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور کراچی میں 14 اگست کو ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ گورے نے کیونکہ مطلب پہلے انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کے تحت یہ کہہ دیا تھا کہ 15 اگست کی رات 12 بجے سے یہ دونوں ملک وجود میں آ جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جب ہمیں اختیارات ایک دن پہلے انہوں نے پکڑا دی کہ ان کے کچھ گھنٹے ہی رہ گئے تھے جنم میں, رات 12 بجے سے اگلے ملک خلق ہو جانے تھے. اچھا, اسی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن شام کو دلی پہنچے اور وہاں 15 اگست کو بھارت میں ٹرانسفر آف پاور کی تقریب ہوئی, سیم ڈے 14 کو. اچھا, اسی دن شام کو جو پہنچے تو پھر وہ 15 اگست کی اس میں وہ ڈال دیں, رات 12 ہو گئے ہوں گے یا دیکھتے ہیں. اس حساب سے پاکستان میں اقتدار کی منتقلی 14 کو ہوئی تھی اور 15 اگست کی رات 12 بجے آزادی کا اعلان ہو رہا تھا. اس وقت پاکستان میں گھڑی کے مطابق 11:30 بجے تھے, کیونکہ پاکستان کا وقت بھارت سے 30 منٹ پیچھے ہے. اس لیے اس وقت پاکستان میں 4 اگست تھی. یوں پاکستان دراصل 14 اگست کو ہی قائم ہوا تھا. بھارت کے سابقہ وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے بھی اپنی کتاب 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی قرار دینے پر ماؤنٹ بیٹن کے خیالات کو شرمناک قرار دیا. سابقہ وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے سوال اٹھایا کہ 15 اگست جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا دن تھا تو اس سے بھارت کا کیا لینا دینا. واضح رہے کہ بھارت میں جشن آزادی 15 اگست کو ہی منایا جاتا ہے. ایک تو یہ ڈیٹیل ضروری تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سا چارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب اگر جی پاکستان کی اس تھیوری کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کو ہم لیتے ہیں 12 بجے اور 14 اگست 11:30 بجے مان لو, ایکچولی آدھا گھنٹہ پہلے پاکستان کا ادھر مان لو ادھر کے ٹائم سے, لیکن اگر دونوں کے ٹائم لیں پاکستان ایریز آ جاتا ہے رات 11:30 بجے,
اور یہ ٹورس میں چلا جاتا ہے بھارت جو ہے 12 بجے. تو اب بھارت کا جو ٹورس کا ذائچہ کیا کہتا ہے اس پہ آج ہم چرچا کرنے والے ہیں, جو چرچا پورے انڈیا میں کوئی اچاریہ اس طریقے سے آپ لوگوں کی کر نہیں سکتا. ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. اسٹیٹ کے خلاف پریڈکشن دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی اسی مشکل سے دوچار ہیں. اچھا جی, اب راہو ان کے فرسٹ ہاؤس میں, کیتو ان کے سیونتھ ہاؤس میں بھارت کے ذائچے میں. راہو اگر فرسٹ ہاؤس میں قوم پہ ٹیکنالوجی کو بتاتا ہے, قوم پہ جیسے کہتے ہیں کہ باہر کے بیرونی اثر کو بتاتا ہے, تو وہ اب آپ دیکھ لیں کہ بھارتی جو قوم ہے گورے چمڑی یا گورے اس سے کتنا انفلوئنسڈ ہے. اور باہر جب جاتے ہیں پاکستانی تو ان کو پنجابی سکھا رہے ہوتے ہیں گوروں کو, لیکن یہ ان کے حساب سے انگلش بھی سیکھتے ہیں, اس کے ماحول میں انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے. اس کے بعد سارے ستاروں کا سنگم ان کے لگا ہوا ہے تھرڈ ہاؤس میں, ہمسایوں کے گھر میں. سن, سیٹرن, مرکری, وینس, مون کینسر سائن. اب یہ راشی اگر کہیں گے تو کینسر بنے گی ان کی. اچھا, اب یہ جس وجہ سے بھارت کی دل کو تسلیاں دیتے ہیں وہ راشی کی وجہ سے, کیونکہ جوپیٹر ان کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے گھر میں, ان کے اپوزیشن کے گھر میں, چوتھا گھر کسی منڈین اسٹرالوجی میں مانا جاتا ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا یا اپوزیشن کا. اس میں جوپیٹر برکت کو بتاتا ہے, اس میں کرم کو بتاتا ہے, اس میں جوپیٹر کا ہونا ایکسپینشن اس کے سائز کو بتاتا ہے. اٹس آل گڈ, یہ سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اسینڈنٹ کے حساب سے یا لگن کنڈلی کے حساب سے یہ جب ٹورس مانیں گے, جو واقعی ساؤنڈ بھی ای سے ٹورس کا ہی نکلتا ہے, انڈیا انڈیا, یہ سب پہچانیں گے. ای کا ساؤنڈ جو ہے وہ جو ڈبل ای کا کہہ لو یا ای کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ٹورس کا ہوتا ہے. اب ٹورس تو انڈیا تو ٹورس کنفرم ہو گیا. ان کی اب مہادشا جو چل رہی ہے اس 12 بجے کے حساب سے وہ مارس کی شروع ہوگی اس مارچ کے بعد, 29 مارچ کو, سوری 29 مارچ کہہ رہا ہوں, ہاں 29 مارچ کو 2025 کو ان کی مارس کی مہادشا شروع ہوئی, جس میں مارس 26 اگست تک تھا. ایک یہ حملہ کر چکے ہیں, ایک اس کا مطلب ہے ابھی مزید 26 تک کریٹیکل صورتحال رہے گی, مزید مارس رہے گا. 26 اگست 2025 کے بعد ان کی مارس میں راہو کی مارس کی مہادشا, راہو کی انتردشا شروع ہو جائے گی, جو کہ جائے گی سپٹمبر 2026 تک. اب مارس میں راہو ان کو بہت زیادہ اگریسو بنائے گا, یہ بہت بڑا اٹیک کریں گے پاکستان پہ, یہ بہت بڑے شدید حملے کو بتاتا ہے. بڑا کلیئرٹی سے, یہ تھوڑا نہیں بہت بڑا کریں گے, یہ سب کو بتاتا ہے کہ جنگ آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے. مالک ہے ان کے یا رولنگ پلانٹ ہے, رولنگ لارڈ ہے مارس جو ہے 7th ہاؤس کا ان کے ذائچے میں, یعنی کہ بیرون ملک اور کھلے دشمنوں کا, بیرون ملک ویسٹ سائڈ ان کی, اس کو بتاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے مارس ایک تو اس طرف کا معاملے کو اٹھا رہا ہے. دوسرا مارس ان کے 12ویں گھر, ان کی انٹیلیجنس سروسز, جیل اور ان کے جو خفیہ سروسز جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, وہ 12واں گھر ہوتا ہے. آپ کی جو خفیہ سروسز اور آپ کی جو جیل اس کو بتاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کا 7ویں کے ساتھ 12ویں گھر کی ایکٹیویشن ہو رہی ہے, پلس راہو ان کی قوم کا فرسٹ ہاؤس میں ہے نا, راہو وہ آ رہا ہے جس سے قوم بھی اچھل رہی ہے, قوم کو ایلوژن فرسٹریشن میں ڈالے گا, قوم بھی بکھرے گی, کیونکہ راہو ایک سراب کی طرح ہوتا ہے, راہو ایک ایلوژن میں ڈالتا ہے, دھوکہ ہے راہو, یعنی کہ عوام دھوکے میں ڈالی جائے گی, حقیقت کچھ اور ہوگی. جیسے ابھی 6 تیارے بعد میں گنے 3 مہینے بعد کھڑے تھے ادھر گر گئے, اس طرح کے دھوکے ہوں گے ان کے ساتھ قومی طور پہ. سیکنڈلی کرنٹ ٹرانزٹ میں جو سب سے بڑی بات ہے, جو اس وقت کی دلیل ہے جس پہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹرانزٹ کریں, وہ آپ کی سافٹ ویئر سے ٹرانزٹ میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے, مارس ورگوں میں بیٹھا ہے یا سیٹرن پائسیز میں, یہ کون سی کہانی ہے جس کا ہمیں مطلب, یہ تو بچے کو پتا یاد کروا دی ہے.
बाकी बात यह है कि केतु जो है होमलैंड सिक्योरिटी के घर में लीव साइन में केतु क्या करेगा ये कान में जाके पूछना है। केतु क्या करेगा ऊंची नहीं पूछना, ये किसी भी बड़े आचार्य या जो भी उधर के बड़े गुरु हो उनसे पूछना है कि केतु 5वें घर का क्या क्या कर्म करेगा, क्या करने वाला है होमलैंड सिक्योरिटी में और अपोजिशन के साथ केतु यहाँ, और सदर के घर में पार्टियों के सदरों के घर में राहु का आना उनको मीडिया पे चमका रहेगा। वो मीडिया पे अपनी हवा बनाने की कोशिश करेंगे फेक, जबकि अपोजिशन और होमलैंड सिक्योरिटी हकीकत में डिटैच हो रही होगी, बिखर रही होगी, उसमें उसमें कोई यूनिटी नहीं आ रही। और ये कान में पूछना जाके, बिल्कुल ऊंची आवाज में नहीं पूछना। और एक और हिंट दे दूं, उनसे कहना कि ये जिसने कहा है उसके केतु फर्स्ट हाउस का है। अच्छा, जिसने कहा है उसके केतु फर्स्ट हाउस का है, क्या वो बंदा गलत कह सकता है? ये भी पूछ लेना चलो तसल्ली से। वो भी कमेंट में आके बता देना। अच्छा, उसके बाद उसे कहना कि सारे सितारे 8वें घर के हैं उसके, मोस्टली स्कॉर्पियन के। फिर भी कान में पूछ लेना कि वो बंदा कैसा क्या बताएगा, सही बताएगा कि गलत बताएगा। चलो हमारी तो छोड़ दो, आप लोगों को उधर ही तसल्ली हो जाएगी। तो केतु इनको डिटैच करेगा, कौम को बिखेरेगा। अगले 18 महीने इंडिया के अपने टुकड़े होने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जंग वो ऐसी करेगा कि पाकिस्तान पे बहुत बड़ा, मैंने जैसे कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेगा, पहले से भी ज्यादा बड़ा करेगा। लेकिन फेस क्या क्या करना पड़ेगा, उसके टुकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। पंजाब खड़ा इंडिया। हो रहा है, सिख खड़ा हो रहा है, जो उड़ी वाली, वो जो उड़ी कह रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश और वो सारी जो साइड्स थी, ईस्टर्न बॉर्डर जो कह रहे, वहाँ सारी मूवमेंट्स खड़ी हो जाएंगी। बंगालियों की साइड एक बहुत बड़ा अनरेस्ट और फसादात बहुत हाई लेवल पे इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सर जी जाके जरूर मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे इंडियन फेलोज अच्छे से पूछें। दूसरा उनसे कहेंगे चलो मान लो कि अभी मार्स जो है एजुकेशन के घर में या आप लोगों के एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स और महकमा तालीम की तरफ है बरगुसाइन में, लेकिन जैसे मार्स लिब्रा में आएगा फिर सूरत हाल क्या बनेगी। और अभी वो इस टाइम तो आपकी पार्लियामेंट को मार्स देख रहा है, सैटर्न वहाँ रेट्रो हुआ है, तो इसीलिए आपकी पार्लियामेंट में भी फ्लक्चुएशन को बताता है। और जैसे ही ये रेट्रोग्रेशन शुरू हुई तो आप लोगों के भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम में भी अच्छा खासा भूचाल मतवक्की है। हाँ, फिनेंशियली अभी आप लोगों का ये जब तक जुपिटर बैंकिंग सेक्टर यानी कि आपके दूसरे घर में लगन के, तो लगन के दूसरे घर में जमनाई के दूसरे घर में जुपिटर जो है आप लोगों की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको बरकत दे रहा है। एक दफा फल मीडिया कम्युनिकेशन सहाफियों के मजे करवा रहा है अक्टूबर तक, लेकिन ये फिर कैंसर में चला जाएगा, हमसायों के घर में चला जाएगा, फिर वहां थोड़ी सी हो सकता है ये वो ठंड डाले कुछ अरसे अच्छा उसामा कुछ साहब, दिनों के लिए। आपने आपने गाइचा देख के बताया कि टुकड़े इंडिया के होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान इनका मुंह तोड़ जो जवाब देगा ये तभी देखो टुकड़े हैं। एक दफा सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। इल्मी तकाजा ये है कि आज सिर्फ इंडिया की, हम अपना पाकिस्तान का जायचा बाद में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ इंडिया ठीक है, की बात कर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल होने जा रही है वो ये है कि ये मार्स का इनकी जो दिशा है ये तकरीबन इनकी जाएगी बहुत लंबी। इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ जाता है जी मार्स का 2032 के मार्च तक जाएगा। ये तकरीबन 7 साल, 7 साल 32 तक बनेंगे। 7 सालों की दिशा मार्स की, और जिसमें अच्छी खासी इनको जंगो जदल का सामना रहेगा। तो अब मुझे नहीं पता समझ आती कि भाई मार्स जंगों का नहीं होता, या केतु अगर होमलैंड सिक्योरिटी में आए तो मुल्क के टुकड़े नहीं बताता, अपोजिशन तितर बितर नहीं बताता, फिर आप अपने वेद क्या करेंगे और बाकी ये सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जड़ें खोखली कर देंगे अपनी, जैसे कहते हैं कि वो फेक उसको बना के, या एक इल्मी बात इल्मी अंदाज से मानी या बताई जानी लोगों को, लोगों का हक है कि उनको वक्त से पहले आगाह किया जाए ईमानदारी से। तो बहरहाल हमने अपना काम कर दिया, इस पे अगर किसी को फिर भी हो तो हम हाजिर हैं।
बिल्कुल खुलेआम तमाम इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स इस पे हमसे किसी भी अंदाज से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज और मैंने पूछी थी, क्या पाकिस्तान के साथ अटैक इनका बनेगा कि दीगर जो मुल्क है वो भी इंडिया के खिलाफ अटैक करेंगे? ये देखिए क्वेश्चन रेज होगा यहाँ। पहला तो यही है ना कि पाकिस्तान तो है ही है ना, वेस्टर्न साइड सारी इनके वेस्ट ही है ना हम, तो वेस्टर्न साइड से जितना भी है वेस्टर्न से इनका पंगा होगा। ठीक है, और वो चाइना, अजरबैजान और ये तुर्की, तुर्की कहीं इस जंग में तो नहीं शामिल होने वाला, जो आप बार बार कह रहे थे तुर्की को नजर रखें? हाँ, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन तुर्की जंग में तो आने वाला है कहीं ना कहीं से। क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं तुर्की पे नजर रखो, तुर्की पे, क्योंकि आप 3-4 दिन से कह रहे हैं अच्छा, कि मुझे कभी ये भी पाकिस्तान का तो खैर जेन में नहीं है, मेरे जेन में तो इसराइल है, लेकिन बहरहाल जंग में आना है उसने, इसमें भी आ सकता है कि इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने जायचा क्या बनाया? पहला कमेंट रमजान साहब का है, मुर्शद आज ख्वाब में आया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आसमान पर ड्रोन ही ड्रोन और धमाका सुनाई दे रहा है, इसके बारे में गाइड करें। क्या ये गाइड करूं भाई, जंग की दिन है, अगस्त सितंबर तक ऐसी ख्वाब आने, बस सदका अपना दें, अपनी तैयारियां रखें। और हम्म। वो किसी ने पूछा होता कि देखें, आइडियल तो है कि आप कम से कम 2 माह का फूड कर लें, मिनिमम 1 माह का कर लें, 1 माह से 2 माह, लेकिन आइडियल ये है कि आप लोग 6-6 माह के साइकिल पे चले जाएं। 6 माह का चावल रख लिया, पुराना हो जाएगा तो उल्टा महंगा ही हो जाएगा। 6 माह हम्म। के मतलब हर चीज, चावल तो बहुत अच्छा है, कारोबार है कि पैसे अकाउंट में रखें, चावल में रखें, पुराना करें वो महंगा ही हो जाएगा। लाख का लिया है तो एक 20-30-40 का होगा ठीक है। पुराना चावल जो है। तो इस तरह से फूड अपनी स्टोर करनी शुरू करें, मैकेनिज्म को मन छिमाई उस पर ले जाए, और जिसके प्लाट बेचने टाइमली बेच ले। गोल्ड जिसने लेना है अभी भी ले ले, कोई कीमत ज्यादा व्यादा नहीं है, परेशान ना हो। अब 362 है ना, वो उन दिनों याद है 340 पे कहते होते थे, अब 362 पे है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा और तीन दूसरा तीस रविशा। तीस 340 पे आया था तो रोने लग गए थे, आपने तो कहा हाँ था, जी। मैंने कहा भाई साहब माफी दे दो, आप रखो ही गोल्ड में हर चीज अपनी, तो इसमें ना हम्म। ऊपर जाने पे वो परेशान ना हो। और फूड इकट्ठी करने का ये है कि मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 6 माह, और साल का साइकिल भी सेट कर लें। छोटे पैकेट्स, वैक्यूम सीलर्स, और खुश्क चीज़ें और पावरफुल चीज़ें, खजूर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, शहद इम्पोर्टेंट होती है आपकी, जो इसी तरह ड्राई फ्रूट इम्पोर्टेंट होते हैं, चने, भुजे हुए चने, इस तरह की चीज़ें जो आपके मतलब एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करे और जिस्म की ताकत को बहाल रखे। और ठीक है ऐसा सर। क्लोरीन रख लीजिएगा, क्लोरीन के स्टॉक पानी को साफ करने के काम आते हैं। फटकड़ियाँ रख लीजिए, कहीं गंदे टोयों के पानी साफ करने पड़ जाए घरों में डाल डाल के, वक्त का कोई पता नहीं। तो इस तरह तैयारियां पूरी रखें। वो खातून ने एक मैसेज किया कि हमने अपने नलके वलके गांव वाले घरों में जाके सेट किए। मैंने खुद भी अपना घर जो है गांव वाला घर एक्टिवेट पूरा प्रॉपर कर लिए, स्टॉक और चीजें, मतलब वो उसमें जैसे कहते हैं, अब मैंने तो खैर इधर भी कर ली थी, ये नहीं था, मैं आप लोगों को इसे बता रहा था, एक्स्ट्रा गंदम, एक्स्ट्रा चावल, एवरीथिंग एक्स्ट्रा। हम्म। लेकिन बहरहाल उधर गांव भी हर चीज दोबारा से एक्टिवेट करवा ली है। लेकिन वो ये है कि आप लोग इस तरीके से तैयारियों में अपने सीरियस हो जाए। फर्स्ट एड बॉक्स, विसल लाजमी लें, ये 14 अगस्त पे आजकल मिल जाएगी, बाद में उस दिनों मिल नहीं रही थी। सीटियाँ, सीटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरियाँ, चार्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलर की लाइटें, सोलर के पंखे, सोलर की जो प्लेट से जैसे चल जाती है, एक आधी प्लेट रखने का, किसी के पास सोलर नहीं भी है तो सिर्फ मोबाइलों के लिए और अपनी बैटरियों बूटियों के लिए, या ठीक छोटी, है। तो इसकी तैयारी करें। अच्छा, ये एक कमेंट आ रहा है, ये जंग गजवा और हिंद ये सिर्फ होगी? पाकिस्तान के लिए नहीं है भाई साहब, इस टाइम हमारे लिए, हम इल्मी उस खिदमत को दे रहे हैं जिसके लिए कोई मजहब मिल्लत की वो नहीं है। आप इंडियन है तब आपके लिए भी यही है कि आप लोग भी फूड स्टोर करें, इसी मैकेनिज्म में चले जाएं। ठीक है। गजवा हिंद होगी ये जंग, ये कमेंट एक आ रहा है। देखें, ये गजवा हिंद नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, मियाँ वाली सिटी के हवाले से पूछ रहे हैं एक साहब, सरगोदा मियाँ मियाँ वाली वाली में ये सिटी। एयर बेस तो है उनकी, एयर बेस तक तो खतरा डेफिनेटली होगा, मियाँ वाली को क्यों नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग अगर उधर मियाँ वाली का जैसा महल्ले बकुआ है इधर उधर कहीं, हाँ नहीं वो यार वहाँ कुछ और भी है, चश्मा वशमा भी उधर के करीब नहीं है भला, पावर प्लांट या इस तरह से कोई, खतरे में होगा फिर वो। मियाँ वाली।
ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سر آپ سے کس ٹائم بات ہو سکتی ہے اپنا برتھ چارٹ بنوانے کے لیے؟ اس کے لیے یہ نمبر چل رہا ہے, اسسٹنٹ کو میسج کریں اور اپوائنٹمنٹ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسامہ علی is justified in his view about the importance of واقعہ کربلا and Chelm. I as a Sunni thank the Shia community for keeping it alive in our heart and mind. It is because our Shia brothers and sisters that the greatest incident in Islamic history in remember in such a way as it happened just yesterday. Sama bhai, please continue with your Islamic teaching and preachings as the world is currently under the influence of Shaitan. ابھی بھی انہوں نے بہت لمبا کمنٹ لکھا ہوا ہے. گائیڈنس فرام اسکالر لائک یو ایز مچ ایز نیڈیڈ ایز آلسو دا یونٹی آف مسلم امہ نیڈس ٹو. تو سر اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں, لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں جو آپ تحفہ لوگوں کو دے رہے ہیں. آج کا بھی کچھ لائن کو تحفہ. پروگرام اتنا لمبا ہو گیا, آج انڈیا کی وہ جنم کنڈلی کھولتے کھولتے آج انڈیا کی کنڈلی کھلی ہے صحیح. اب جا کے پوچھیں گے, کانوں میں پوچھیں گے, اور ایماندار ہمارے ہندو بھائی ہوں یا مسلم ہوں آ کے لازمی ادھر میسج کریں. ہم باعث نہیں ہیں, یہ چینل باعث نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی پھر بھی رہنمائی کرے گا. بے شک جنگ بھی ہو رہی ہوگی, لیکن آپ لوگوں نے بھی ایمانداری سے آ کے ادھر لکھنا ہے. ٹھیک اور ہے یہ بھی کہہ دینا ان کو کہ فرسٹ ہاؤس کا کیتو والا کہہ رہا ہے, یہ بھی ان ٹھیک کو ہے. بتا دیں. اچھا جی, جی اب ساتھ ہی اس میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں, تحفہ لے لیں. عورتوں کا ٹاپک چل رہا تھا کل. عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا. سنا عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے. یہ بھائی صاحب بات بڑی غلط انداز سے پیش کی گئی. نہ اس کو سائنس نے کبھی اسٹیبلش کیا ہے کہ عورت آدھے دماغ کی ہوتی ہے, نہ کوئی آئی کیو لیول میں فرق ہوتا ہے, نہ کوئی پیپر میں آدھا پیپر بھی اس کو 5 سوال کے دو اس کو 10 دو کیونکہ یہ تو لڑکی ہے اس کی عقل آدھی ہے. یا جنت دوزخ میں بھی کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ یہ تو آدھی ہے اس کا عمل آدھا مانا جائے. یہ گوائیوں سے لوگوں نے وہ صرف کیا نسیان ورڈ سے کہ ایک عورت دوسری کو یاد کرا دیتی ہے. یہ ایک عورت دوسری کو یاد کرا دیتی ہے اس کی وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلون مزاجی نازک مزاجی کے تحت نسیان کا جو بھول جانے کی جو سینس ہے اس کے تحت اس کو وہ کہا گیا ہے, وہ گواہی کی سینس میں. عورت عقل کو ناقص کر دیتی ہے, یہ اصل بات. عورتوں کے دماغ کو نہ کم سمجھیں. عورتوں کے دماغ اللہ معاف کرے, جیسے یہ تو نعوذ باللہ ایک بہت بڑی وہ ہوگی, کیونکہ عورت صرف یہ آپ کے گھر کی عورت تو نہیں ہے, عورت تو خاتون جنت بھی ہے, عورت تو بی بی خدیجہ تو سلام اللہ علیہا بھی, عورت حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. بڑی بڑی خواتین ہیں ہمارے مذہب میں جو جن کا بہت بڑا رتبہ اور بڑا قد ہے, ہم جن کا نام ایسے نہیں لے سکتے, اس لیے یہ اس کی فیچر یا میڈ پہ فٹ نہیں اترتی. نہ ہی کوئی اس کو پروف کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب کتاب میں کوئی آدھا رکھا ہوگا, چلو اس کا کم لیں گے بھی آدھی عقل دی ہے یا اندھی عقل ہی فارغ ہے, یا کوئی اور کرائیٹیریا, یا پھر چلو اسلام کو تو سائڈ پہ کر دیں. سائنس نے ہی کوئی کر دیا ہوتا کہ آئی کیو ان کا کم ہوتا ہے تو پیپر ان کا آدھا لے لیا کرو, ان کے سی ایس ایس میں نمبر بھی آدھے کر دیں, کوئی چکر نہیں. اصل بات یہ تھی کہ عورت عقل کو ناقص کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے. کس اینگل میں؟ جب اس کا آپ کو بھوت چڑھ جائے, وہ آپ کو بے وقوف بنانے پہ آ جائے, وہ اس کا آپ کو عشق سوار ہو جائے, جو کہ ماضی میں دیکھا گیا, جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو مولا علی کا قاتل تھا اس کو ایک عورت کے عشق نے ادھر تک پہنچا دیا کہ وہ مولا علی کے لشکر کا بندہ ایک دن مولا کے ہی قتل کے لیے نکل کھڑا ہوا. اچھا, جب اس کو مولا نے پیش گوئی کی نا کہ تو میرا قاتل, سے کہا یا علی آپ یہ تلوار پکڑے میری گردن اڑا دیں ابھی. انہوں نے کہا بھی تو نے قتل کیا نہیں ہے تو میں تجھے سزا پہلے کیسے دے سکتا ہوں. بتا دیا تھا اس کو, وہ بھی بھول گیا. پھر وقت آیا اس عورت کے, کیونکہ کسی جنگ میں مولا علی کی جنگ میں بھائی کے متعلق ہے یا باپ کے متعلق ہے کہ وہ مارے گئے, پھر اس پہ بدلے کا بھوت سوار تھا. اب بدلے کا بھوت دیکھو عورت کا کہ ایک اتنی بڑی دنیا کی ہستی کو ابھی آپ اس کو ناقص عقل کہیں گے. یہ عقلوں کو ناقص کر دینے والی ہے, عقلوں کو کھا جاتی ہے.
یہ بات ہے. عورت کی عقل میں کوئی کمی نہیں ہے, اس لیے آئندہ اس کو یہ نہ کہا کریں کہ عورت ناقص العقل ہے. عورت آپ کی عقلوں کو کھا جاتی ہے اس کو, بلکہ یہ ناقص ورڈ ہی چھوڑ دیں آپ لوگوں کو, پھر جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں باتیں ہی سمجھ نہیں آتی. آج سے جو میرے ویورز اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس ناقص العقل والی کو یوں نہیں کریں گے, آپ ترجمے میں کہیں گے کہ عورت عقل کو کھا جاتی ہے, بس مت مار دیتی ہے, یوں کہہ لیں, یہی ترجمہ ہے اس کا. تو وہ پھر اس شخص کی مت ماری کی, اور دیکھ لیں وہ ناقص اس نے اس کی عقل کو کر دیا نا, اور پھر وہ کتنا بڑا گناہ کر گیا کہ سب سے بڑا دنیا کا بدبخت ترین انسانوں میں شامل ہو گیا. بے شک. اچھا امید سر, کرتا ہوں کہ یہ تحفہ بھی آج آپ لوگوں کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا. اچھا میں یقین کریں مجھے ان چیزوں کا سر واقعی نہیں پتا, میں خود شوق ہوتا آپ ہوں. کو کیا نہیں پتا, ابھی نیچے بھی آپ کے دوست بھائی بھی بتا رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی نہیں پتا. مجھے سچ میں جو آپ نے ماں کی وہ بتایا نا قدموں تلے جنت, تو کافی میں یہ دیکھا جائے تو یہی سنتے تھے بچپن سے لے کے اب تک, اس ایج تک یہی سمجھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. آپ نے بتایا نیچے جنت ہے, تلوں نیچے, مطلب اس کی بڑی گہری بات آپ نے کی ہے اور یہ سمجھنے یہ کی رشتے بات ہے. کرنے میں بھی تھی, نسلیں چلانے میں بھی یہ کام آئے گی, رشتے کرنے میں بھی کام آئے گی, سمجھ لیں تبھی اگلے کہتے ہیں فیملی کہ کو بڑھانے میں بھی کام آئے گی. تبھی کہتے ہیں کہ جب لڑکی کا رشتہ کرنا اس کی ماں کو دیکھو, اس وجہ سے کہتے ہیں جی جی جو عورتیں کہتی ہیں. ہاں جی. ہاں وہی نا, اس کی چال میں چال دیکھو, ماں کی تو بچہ بھی جنت. واہ کیا بات ہے, بریکی دیکھیں سر. اچھا سر, آپ کے جو لوگ ہیں جن کو آپ وظیفہ دیتے ہیں, آپ شاید وہ ایک بہت سے لوگ نا, ایک تو دار زارا کے حوالے سے کمنٹس کرتے ہیں. دار زارا ایک سر کا واٹس ایپ گروپ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو نمبر آ رہا ہے آج ادھر آپ لکھ کمنٹس دیں. میں نا میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, اس کا لنک کاپی پیسٹ کر کے نا پن کر دیں اگر ہوتا ہے کمنٹس میں نا ہر ویڈیو کے نیچے, تو سب جا کے ٹھیک اس ہے, میں بھی دیکھیں. اور جو اس کے ممبرز بھی ہیں یا دوسرے بھی ہیں وہ بھی پلیز اس پہ بار بار شیئر کریں سب لوگ اس کو, تاکہ ایک دفعہ نا یہ اویئرنیس ہو جائے. اور وظیفہ شروع کر دیں, صدقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا جی, گوشت نہیں ملا تو ہم نے وظیفہ نہیں شروع کیا, چھوڑ دو, شروع کرو, دعا شروع کرو, بس جو ملتا ہے وہ شروع کرو. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگ ایک دن سب کے سب جتنے ہمارے ویورز ہیں 0 میٹر ہوں گے. انشاءاللہ اسرائیل ویسے آپ کو لے جائے تو لے جائے, جنگوں میں لے جائے, بیماری سے نہیں لے جا سکتا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے جنہوں نے وظیفہ کیا ان کو صحت یابی ملی ہے, وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس جاب نہیں ہے, کہ اس کا بھی وظیفہ میں کروں جو جاب مل جائے گی؟ ہاں, اس میں یہ کرے کہ استغفار کی کثرت کر دے, خوشبو لگائے, روز نہائے روز خوشبو لگائے, کلائیوں پہ یہاں یہاں یوں یوں ملے, اپنے آپ کو خوشبودار رکھے, استغفار کھلی پڑے, اور نماز لیٹ نہ کرے, گولی کی طرح ٹھیک ہو, پہنچے, گولی ٹھیک ہے. کی طرح. گھڑی دیکھتے ہوئے ابھی زور نہیں ہوئی, اچھا 12:20 پہ, مولوی پڑھے نہ پڑھے پہنچ جاؤ, جا کے پڑھ لو. مولوی کو چھوڑو, مولوی نے تو آپ لوگوں کو کہیں نہیں لے کے جانا, آپ اپنی اللہ کی آواز پہ فوراً پہنچے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.